انجام فریقین، پس وہ شخص کہ ہم نے وعدہ کیا اس سے اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، پس وہ ملنے والا ہے اس وعدے سے، پس وہ ملنے والا ہے اس وعدے سے۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، جیسے ہم نے فائدہ دیا اسے دنیا کے ساز و سامان سے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ ہوگا قیامت کے دن حاضر کردہ لوگوں میں سے، حاضر کردہ لوگوں میں سے، محضرین کے نیچے گرفتاروں میں سے، بریکٹ میں گرفتاروں میں سے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا کہ بس دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا اچھا وعدہ ہے، یعنی جنت کا اور آخرت کا وعدہ ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ان کے ساتھ ہمارا جہنم کا اور سزاؤں کا وعدہ ہے۔ تو جن کی زندگی نیک اعمال میں گزری، فہو لاقیہ، پس وہ ملنے والے ہیں اس وعدے کو، اور جیسا کہ ہم نے ان کو فائدہ دیا وہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ پس قیامت کے دن وہ لوگ جو اس دنیا میں منہمک ہو گئے تھے، من المحضرین، وہ حاضر کردہ لوگوں میں سے ہوں گے، بریکٹ میں گرفتاروں میں سے، انہیں گرفتار کر کے جہنم میں لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تخویف اخروی، اور جس دن اللہ تعالی ندا دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم لوگ گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، پس کہیں گے وہ جن پر ثابت ہو گیا عذاب، جن پر ثابت ہو گیا عذاب۔ تو قال الذین کے نیچے لکھیں گے متبوعین کا جواب، متبوعین کا جواب، تو کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا عذاب، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ کہیں گے اے اللہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہے وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا اس طرح جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم نے انہیں گمراہ کیا اس طرح جیسے ہم گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں آپ کے سامنے، تبرأنا، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے، نہیں تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے، بریکٹ میں لکھیں یعنی وہ ہماری پوجا کے ساتھ ساتھ ہوا پرستی میں بھی مبتلا تھے، خواہش پرستی میں بھی مبتلا تھے۔ یعنی اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں گئے وہ میرے شرکاء جنہیں تم لوگ میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ تو اب متبوعین آگے سے جواب دیں گے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، جب ان پر عذاب ثابت ہو جائے گا تو کہیں گے کہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو جن کی یہ لوگ پیروی کرتے تھے وہ آگے سے جواب دیں گے ہم نے انہیں اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہو گئے، ہم بھی گمراہ تھے تو یہ لوگ کیوں ہمارے پیچھے چلے، تو ہماری پیروی انہوں نے کی تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اسی لیے اب وہی نا کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا، بریکٹ میں بلا جبر و اکراہ، بلا جبر و اکراہ، ہم نے ان کو جو گمراہ کیا ہے وہ ان پر جبر اور اکراہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، ہم نے ان کو باطل راستہ دکھایا تو یہ لوگ بھی چلے آئے، ہم نے گناہ کو مزین کیا تو انہوں نے بھی پیروی کر دی، تو ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے انہیں بھی گمراہ کر دیا۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ نہیں تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔
یعنی وہ ہماری عبادت بھی کرتے تھے، ساتھ خواہشات پہ بھی چلتے تھے، تو خواہشات پہ بھی چلتے تھے، ہوا پرستی میں بھی اس لیے گمراہ ہو گئے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا، نیچے لکھے تابعین، تابعین سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم، پس وہ بلائیں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں وہ جواب دیں گے انہیں، نہیں وہ جواب دیں گے انہیں، ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو۔ لو انہم کانوا یہتدون، لو تمنی ہے، کہیں گے کاش کہ وہ ہوتے ہدایت پر چلنے والے، کاش کہ وہ ہوتے ہدایت پر چلنے والے۔ نیچے لکھے فی دنیا، دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے جن کی تو پیروی کرتے تھے، تو وہ ان کو پکاریں گے اپنے معبودان کو کہ بھائی آؤ نا ہماری مدد کرو، ہم دنیا میں تو تمہیں پکارتے تھے، تو اب وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اب یہ سب لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، تابعین بھی اور متبوعین بھی۔ پھر یہ تابعین کہیں گے کاش ہم لوگ دنیا میں ہدایت پر چلتے تو آج ہم گمراہ نہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا دی جائے گی، پکارے گا اللہ تعالیٰ، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، بس وہ کہے گا کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، جو رسول تمہارے پاس بھیجے گئے، تم نے دنیا میں تو پیروی نہیں کی ان کی۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، بس اندھا دھند ہو جائیں گی ان پر خبریں، اندھا دھند ہو جائیں گی ان پر خبریں، بریکٹ میں لکھیں یعنی ان کے ذہنوں سے مضامین گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے ذہنوں سے مضامین گم ہو جائیں گے، پس خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، اندھا دھند ہو جائیں گی۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، پس وہ نہیں ہوں گے کہ ایک دوسرے سے سوال کرنے والے، یعنی جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ کیا جواب دیں، اب مضامین سب غائب ہو جائیں گے، عذاب یقینی طور پر سامنے آ جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے والے نہیں ہوں گے کہ اب وہ کریں اور جن کے ذریعے ان کو فائدہ ہو، یعنی اگر وہ کریں گے بھی تو بھی نفع نہیں ہوگا، ان کے جن کی عبادت کر رہے تھے وہ ان کو اس وقت کوئی نفع نہیں پہنچا سکے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، بشارت، بس وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، بس امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے کامیاب لوگوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، دلیل عقلی نمبر 1، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یخلقو کے نیچے لکھیں تکوینی اختیارات، تکوینی اختیارات، اور یختارو تشریعی اختیارات، یعنی اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور تشریعی طور پر اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے، جس وقت جو چاہے اللہ حکم دیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، بس نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، بس نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی اختیار۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، دلیل عقلی نمبر 2، اور آپ کا رب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ ثمرہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ فی الاولی، نیچے لکھے دنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام تکوینی و تشریعی اختیارات، اللہ ہی کے لیے تمام تکوینی اور تشریعی اختیارات، جو حکم اللہ چاہے دے اور جو فیصلہ اللہ چاہے نافذ کر دے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، دلیل عقلی نمبر 3، فرما دیجئے بتلاؤ تو صحیح، أَرَأَيْتُمْ مراد اخبرنی، مجھے بتلاؤ تو صحیح،
اگر اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے اوپر رات سرمدن ہمیشہ کے لیے، اگر رات کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء، جو لے آئے تمہارے لیے روشنی، جو لے آئے تمہارے لیے روشنی، افلا تسمعون، کیا تم لوگ توحید کے دلائل کو سنتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ توحید کے دلائل کو سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، دلیل عقلی نمبر 4، فرما دیجئے بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن لے آئے ہمیشہ کے لیے قیامت تک، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے اوپر لے کر آئے گا رات جس میں تم سکون اختیار کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم لوگ توحید کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہو؟ توحید کے دلائل کو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بریکٹ میں اللہ کے قدرت کے دلائل تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں اوپر فرمایا اگر اللہ رات کو لے آئے ہمیشہ، تو کوئی ہے جو دن کو لے کر آئے اور روشنی لے کر آئے؟ اوپر لفظ لایا افلا تسمعون، اور یہاں آخر میں لفظ لایا افلا تبصرون۔ اس میں بلاغت یہ ہے، دیکھیں رات کے وقت جو ہے نا اندھیرا ہوتا ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ اندھیرا لے آئے گا تو کوئی روشنی نہیں لا سکتا، پھر تم رات میں انسان کو نظر نہیں آتا نا، لیکن رات میں آدمی سن سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں باتیں آدمی زیادہ سنتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، بات زیادہ پھیلتی ہے، اس لیے وہاں کہا اگر اللہ رات کو لے کر آئے تو تم سنتے نہیں ہو، توحید کے دلائل کو سنو اور عمل کرو۔ اور دوسری جگہ جب اللہ ہمیشہ دن کو لے کر آئے، پھر کون ہے جو رات کو لائے گا جسے تمہیں سکون ملے گا؟ تو وہاں لفظ کیا لایا افلا تبصرون، کیونکہ دن میں انسان دیکھتا ہے نا، دن میں دیکھتا آدمی زیادہ ہے، مشاہدے کے ذریعے زیادہ کام کرتا ہے، اور سننا کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اس لیے یہاں افلا تبصرون۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، دلیل عقلی نمبر 5، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے اللہ نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، فِيهِ کے نیچے لیل، تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو، نیچے فِي النَّهَارِ، دن میں، فِي النَّهَارِ، دن میں، تاکہ تم دن میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، تخویف اخروی، اور جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا، کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تم لوگ گمان کرتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے گواہ، ہم نکالیں گے ہر امت میں گواہ، ہم ہر امت میں ان کے لیے گواہ نکالیں گے، نیچے لکھیں عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، ان کے کفر پر ہم گواہ لے کر آئیں گے، کہ ان کے کفر پر گواہی دیں گے، کون دے گا؟ یعنی نبی اس امت کا، بریکٹ میں یعنی نبی اس امت کا نبی گواہی دے گا، جنہوں نے کفر کیا ان پر بھی گواہی دے گا، اور جو ایمان لائے ان پر بھی گواہی دے گا، اور اسی طرح انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے اس کے اوپر۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم کہیں گے لاؤ تم دلائل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پس وہ جان لیں گے، نیچے لکھے بِعَيْنِ الْيَقِينِ، بِعَيْنِ الْيَقِينِ، آنکھوں سے اور یقینی طور پر جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، سچی بات تو اللہ کی ہے، اب جان لیں گے سچی بات اللہ کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو افترا باندھتے تھے، جو بہتان باندھتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ اپنے معبودان کو بلائیں گے بھی تو وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، وہ معبودان، وہ خواہشات، وہ اعتقاد، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، تخویف دنیاوی، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، بس اس نے
ظلم کیا، سرکشی کی ان پر. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور ہم نے دیا تھا اسے خزانوں میں سے. آتَيْنَاهُ سبب بغاوت، سبب بغاوت. ہم نے اسے دیا خزانوں میں سے. ما ان مفاتحہ اور اس کے خزانوں کی چابیاں. لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ البتہ اٹھانے میں طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی. البتہ اٹھانے میں طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی. لتنوء بھاری ہونا، بالعصبہ جماعت، اولی القوہ طاقتور. تو اس کی جو چابیاں تھیں وہ طاقتور جماعت کے اٹھانے پر بھاری ہوتی تھی، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس کی چابیاں تھیں. اذ قال له قومه نصیحت قوم، جب قوم نے کہا قارون سے لا تفرح، تو اطراء نہیں، تکبر نہیں کر تو. یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں یہاں فرمایا قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. تفسیر قرطبی میں روح المعانی میں اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ اس کا خاندان اور قبیلہ وہی تھا جو قبیلہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اس قارون کو اللہ نے خزانہ بہت دیا. اب خزانہ جب اس کو ملا، دولت، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، ایمان لاتا. اس نے دولت کے نشے میں تکبر بہت شروع کر دیا، لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کیا، اترانے لگا، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا. اب اس کو یہ خزانہ کیسے ملا؟ یا تو یہ ہے کہ ایک خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں زمین میں خزانہ ایک جگہ گاڑا ہوا تھا، تو وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا، اس وجہ سے اس کے پاس خزانہ بہت آ گیا. یا کوئی زمین میں کوئی خزانہ کسی جگہ سے اس کو مل گیا تھا، تو اچانک جب دولت زیادہ آ جائے، کوئی آدمی ہو غریب، آباء و اجداد سے چلا نہ آ رہا ہو، اچانک مل جائے تو پھر اس میں تکبر، رعونت بہت آ جاتی. ایک تو آباء و اجداد سے چلے آئے تو وہ دولت پیسہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اس لیے ان میں وہ تکبر اور رعونت نہیں ہوتی. اور اچانک کوئی غریب اور لاکھوں روپے مل جائیں تو پھر تکبر بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو اس کے پاس بھی اس طرح دولت زیادہ ہاتھ آ گئی. پھر اب چونکہ قبیلے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی عزت زیادہ تھی، دونوں پیغمبر تھے، اور ابھی اسی قوم میں سے ہے، لیکن لوگ اس کی اتنی عزت نہیں کرتے. دینی پیشواؤں کی عزت ہر دور میں زیادہ ہوتی ہے، علماء کی، صلحاء کی، اور دولت مندوں کی عزت اتنی نہیں ہوتی. تو اس کو غصہ آتا تھا کہ میری عزت لوگ اتنی کیوں نہیں کرتے، ان کی اتنی کیوں کرتے ہو. تو اس کو حسد بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر اس کو حسد بہت تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بات نہیں مانتا تھا. اور اسی بدبخت نے پھر ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو قارون نے ابھارا. اس کو کہا میں تجھے خزانہ اور اتنے پیسے دوں گا، موسیٰ علیہ السلام جب کہیں وعظ و نصیحت کر رہے ہو تم جا کر اس پہ الزام لگا دینا، تم اس پہ جھوٹا الزام لگا دینا، اتنی رقم دوں گا. عورت کو اس نے ابھارا تھا. اب آگے بات آئے گی، اللہ نے جو قارون کو زمین میں خزانوں کے ساتھ دھنسا دیا تھا، اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب عورت نے الزام لگایا اب موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں، معاذ اللہ تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی عالم تھے، ایک دم اس کی طرف دیکھا اور جلال سے کہا تجھے کس نے کہا یہ بات؟ تو عورت ایک دم تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی، اور اس نے فوراً کہا مجھے قارون نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بات کا اقرار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب جو تو سزا اس کو دینا چاہے، قارون کو تو سزا دے سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی. اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا تو قارون کو نگل. اب زمین قارون کو نگلتی رہی، آہستہ آہستہ یہ اندر جاتا رہا.
پھر یہ معافی مانگتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا اور اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. تو اب یہاں یہی بات ہے کہ یہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا. فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، بس اس نے ان پر سرکشی کی، ظلم کیا. ظلم کس طرح کیا؟ بریکٹ میں، جب فرعون نے قارون کو بنی اسرائیل کے اوپر نگرانی کے لیے مسلط کیا، جب فرعون نے قارون کو بنی اسرائیل پر نگرانی کے لیے مسلط کیا تو اس نے بنی اسرائیل پر پھر ظلم کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کیا، انہیں مارا پیٹا، املاک پہ قبضہ کیا، ان کی تذلیل تحقیر کی. یہ اس کا ظلم تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، سبب بغاوت. یہ ظلم اس میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو خزانہ دیا تھا بہت سارا. تو جب دولت اور پیسہ زیادہ آ جائے تو پھر انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو دولت زیادہ آ گئی اور اتنی دولت کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، اس کو طاقتور لوگوں کی ایک جماعت جو تھی ان پر بھاری ہو جاتی تھی، لتنو بھاری ہو جاتی تھی وہ چابیاں طاقتور لوگوں کی جماعت پر. تو جب چابیاں اتنی بھاری تھی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ تو اب یہ چابی کنایا خزانے سے نا، خزانوں کو تالے لگے ہیں. تو جب چابیاں طاقتور آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی کثرت سے تھی، تو خزانہ تو کئی گنا زیادہ ہوگا. یہاں قرآن نے دو لفظ لائے. پہلا لفظ لایا عصبہ، جماعت، یعنی اتنا خزانہ تھا کہ ایک آدمی نہیں اٹھا رہا بلکہ پوری جماعت اٹھا رہی. اور جماعت بھی کمزور لوگوں کی نہیں اٹھا رہی بلکہ طاقتور لوگوں کی. چلو خزانے کی چابیاں اٹھائے، کمزور ہو، مریل ہو، اپاہج ہو، بوڑھے ہو، طاقتور لوگ ہیں. اب یہاں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے بات کہ بھئی اس کے خزانے کی چابیاں جو تھی وہ 70 اونٹ اٹھاتے تھے، 70 گدھے اٹھاتے تھے. تو ایسی کئی تصریح نہیں پڑی. اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ 70 اونٹ اس کی چابیاں اٹھا رہے یا 70 گدھے یا اتنی بڑی اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی، ایسی صراحت نہیں ہے. قرآن نے صرف اتنی بات کی کہ کون اٹھا رہے تھے؟ طاقتور لوگوں کی جماعت. اس سے زیادہ کی قرآن کریم نے صراحت نہیں کی اور کسی صحیح اور صریح روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. اس لیے اس بات کے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اب جب اس کے پاس خزانہ اتنا زیادہ آ گیا تو پھر قوم کے لوگ اس کے پاس آئے، اس کو نصیحت کی لا تفرح، تو اتنا نہیں، تکبر نہیں کر، اس لیے کہ اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، بس تو تلاش کر اس میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے، آخرت کا گھر. آخرت کا گھر یعنی آخرت کی تیاری کر. اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، اللہ کے نام پہ خرچ کر، مستحقین اور غریبوں پہ خرچ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو مت بھولا اپنا حصہ دنیا میں. دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی نہ بھولا، یعنی مال کا جو حصہ تیرے اوپر مقرر ہے، مال کی زکوٰۃ وہ بھی ادا کر، اور مال میں جو غریبوں کا حصہ مقرر ہے، مستحقین کا، تو ان کو بھی دی. وَأَحْسِنْ، اور احسان کر لوگوں پر، احسان کر لوگوں پر، کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے احسان کیا تجھ پر، جیسے اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو لوگوں کو دے. وَلَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو زمین میں فساد کو تلاش مت کر. بریکٹ میں حقوق واجبہ ضائع کر کے، حقوق واجبہ ضائع کر کے تو زمین میں فساد نہ کر کے لوگوں کے تو حقوق ضائع کر رہا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قال انما اوتیتہ، قال کے نیچے قارون، قارون نے کہا یقیناً کہ میں مال دیا گیا ہوں علی علم عندی، اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. میں مال دیا گیا ہوں اس علم کی بدولت جو میرے پاس ہے. علم کے نیچے لکھے بسبب ذاتی ہنرمندی کے، بسبب ذاتی ہنرمندی کے. یعنی قارون یہ نہیں کہتا تھا کہ خزانہ اللہ نے دیا،
اللہ رب العزت کا احسان ہے، بلکہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ تو میرے پاس ہنر تھا، میں نے اپنے ہنر سے ہی کمایا. جیسے آج بھی کہتے ہیں نا، میں نے اپنی عقل سے کمایا، اپنے ہاتھوں سے کمایا. میرے ہاتھوں کی محنت ہے اور میری رات دن کی محنت ہے. میں نے بال سفید کیے، یہ نہیں رب نے دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے ہاتھوں کی محنت. تو تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ کہتے ہیں میں نے دماغ استعمال کیا. تجھے دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. رب دماغ لے لیتا پھر استعمال کر، پھر تو پاگل خانے میں ہوتا. میں تو دماغ رب نے دیا، عقل رب نے دی، صلاحیتیں رب نے دی، اس کو بھلا دیا جی میرے ہاتھوں کی محنت ہے. تو یہاں بھی اس نے یہی کہا لا علم عندی، اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یعنی بسبب ذاتی ہنرمندی کے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کیا وہ نہیں جانتا یقیناً اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے لوگوں میں، من القرون، کئی امتوں میں سے. کئی امتوں میں ایسے لوگ گزرے جن کو اللہ نے ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوتا، جو اس قارون سے زیادہ سخت تھے قوت میں، زیادہ تھے قوت میں. واکثر جمعا، اور زیادہ تھے جمع پونجی مال میں، اور زیادہ تھے جمع پونجی مال میں، یا بریکٹ میں جماعت میں. جمع پونجی مال میں یا جماعت میں. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں سے گناہ کے بارے میں. گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بریکٹ میں، اس لیے کہ اللہ کو سب مجرموں کے گناہوں کا پتہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو سب مجرموں کے سب گناہوں کا پتہ ہے. دیکھیں یہاں پر جب لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ نے احسان کیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو یہ جواب دیتا یہ تو میری ذاتی ہنرمندی اور محنت ہے اور میں نے اس سے کمایا. تو گویا اس کا مطلب یہ دولت پیسہ مجھے بچائے گا، کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اتنا پیسہ موجود ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، ہدایت پہ چلنے کی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس سے پہلے جماعتوں کو ہلاک کیا. یہ تو ایک فرد ہے، ہم نے تو جماعتیں ہلاک کی، اور وہ جماعتیں اس سے زیادہ طاقتور تھی. اس کے بعد جو طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس تھا، اور وہ زیادہ تھی جمعاً. تو ایک معنی جمع پونجی دولت، وہ دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور یا جماعت افراد میں وہ لوگ اس سے زیادہ تھے. ہم نے تو پوری قوموں کو ہلاک کیا، قوم عاد، سمود، لوط، نوح. تو یہ اکیلا اس کا ہلاک کرنا کیا مشکل ہے. نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں سے گناہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں پتہ ہے، ہر مجرم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجرم سے نہیں پوچھے گا، اس سے کہلوائے، اللہ کو خود معلوم ہے. لیکن آج تو مجرم سے پوچھتے نا تو نے کیا نہیں کیا، اس سے معلومات لے آئے. تو اللہ رب العزت کو خود معلوم ہے، ہر انسان کا مکمل ریکارڈ لوح محفوظ میں کرامن کاتبین لکھ رہے، اعضاء خود گواہی دیں گے، مجرم سے پوچھنے کی یہاں ضرورت نہیں. فخرج علی قومہ، پس وہ نکلا اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنی زینت میں، لکھیں اپنی ٹھاٹھ، اپنی ٹھاٹھ، اپنی ٹھاٹھ. ٹھاٹھ کہتے ہیں مراد اپنے ناز و نخرے، اپنے نخرے میں، اپنی چال میں. ہٹو بچو، کون؟ قارون آ رہا ہے. تو اپنی ٹھاٹھ اور زینت میں نکلا. معلوم ہوا دنیا یہ زینت ہے، صرف دنیا میں یہ گاڑی، دولت، پیسہ صرف کیا ہے؟ زینت ہے، حقیقت نہیں. زینت ہے، حقیقت نہیں. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، طالبین دنیا کی تمنا، طالبین دنیا کی تمنا. جب وہ دیکھتے قارون کی یہ ٹھاٹ باٹ، یہ زینت، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ ساتھ چابیاں اٹھانے والے، تو وہ کہتے جو دنیا کی زینت چاہنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے یا لیت لنا، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے، مثل ما اوتی قارون، جیسا کہ دیا گیا قارون، بریکٹ میں ساز و سامان، جیسا یہ قارون کو ساز و سامان اور یہ دولت، یہ خزانہ دیا گیا، ہمیں بھی دیا جاتا. انہو لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بہت بڑے حصے والا. دنیا دار لوگ ہوتے نا، بڑا کامیاب آدمی. دیکھو آج 2 گاڑیاں ساتھ ہیں، سرکاری نوکری ہے، 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، بینک میں مینیجر ہے، فلاں کا بیٹا تو کیا ہے
کامیاب ہے, بڑی دولت والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم, کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے دین کی صحیح فہم دی تھی, جن کو اللہ نے علم دیا تھا, مراد دین کی صحیح فہم دی تھی. تو طالبین آخرت جو تھے ان کی تمنا, انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, ہلاکت ہے تمہارے لیے, اللہ کا ثواب, اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور نہیں سکھلائی جاتی یہ مگر صبر کرنے والوں کو. ہاں ضمیر کے نیچے المصوبۃ والجنہ, اور نہیں سکھلایا جائے گا یعنی یہ مصوبہ, یہ بدلہ اور یہ جنت کی محنت نہیں سکھلائی جاتی اور یہ بدلہ نہیں سکھایا جاتا مگر صبر کرنے والے, بریکٹ میں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے. اور ساتھ لکھے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کرنے والے, دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کرنے والے. یعنی اللہ, یہ جو قارون کے پاس خزانہ ہے اس سے بہتر خزانہ اللہ دے گا تمہیں, اہل علم نے کہا. دیکھیں یہاں کہا نا اولو العلم, معلوم ہوا علم وہی ہے جس کے ذریعے انسان آخرت کو طلب کرے, صحیح دین کی فہم جس کے پاس تھی. انہوں نے کہا کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, جن کو اللہ نے آخرت کا بدلہ سکھایا اور وہ اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہے اور دنیا کے حرص اور ہوس سے جو دور ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, انجام بغاوت, پس ہم نے دھنسا دیا قارون کو اور قارون کے گھر کو زمین میں. گھر یعنی ساز و سامان, قارون اور قارون کا ساز و سامان اور خزانہ سب ہم نے زمین میں دھنسا دیے. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ, پس نہیں تھا قارون کے لیے کوئی جماعت, يَنْصُرُونَهُ, جو قارون کی مدد کرتی, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو قارون کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ, اور نہیں تھا وہ قارون خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے, بدلہ لینے والوں میں سے. یعنی قارون ہم سے کوئی بدلہ نہ لے سکا. وہ کہتا جی میں زمین میں نہیں دھنستا, زمین کو کہہ دیتا مجھے اندر نہ لے جا, تو نہ وہ خود کوئی بدلہ لے سکا, نہ کوئی جماعت اس کی ہم سے بدلہ لے سکی اور اس کو عذاب سے بچا سکی. تو دیکھو دولت کام نہیں آئی, اگر انسان ہدایت پر نہیں ہے تو دولت کام نہیں آئی, اور اس کو یہ خزانہ کام نہیں آیا, اور وہی خزانہ اور دولت رسوائی کا ذریعہ بن گیا. اسی کی وجہ سے اس نے وقت کے پیغمبر پر الزام لگایا اور وہی دولت اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. اسی لیے اکثر لوگ جو سرکش ہوتے ہیں دولت کی وجہ سے, دولت ہی گمراہی کا ذریعہ بنتی, دولت ہی کی وجہ سے انسان گناہوں میں, خواہشات اور زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے اتنا مانگنا چاہیے کہ انسان محتاج نہ ہو. زیادہ دولت پیسہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اتنا ہو کہ انسان 2 وقت کا کھا سکے, اللہ کے نام پہ دے سکے, سر چھپانے کی جگہ ہو, 2 وقت کا کھانا ہو, کسی کی آواز نہ ہو, اور اللہ نے ایمان اور اعمال کی توفیق دی ہو, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. قد افلح من اسلم, کامیاب ہے وہ جو اسلام لائے, ورزق کفافا, اللہ نے اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہو گیا, وقنعه اللہ بما آتاه, اور جو اللہ نے دیا اس پر اللہ نے قناعت دے دی, اسی پر اللہ نے اس کو صبر دے دیا, زیادہ کی حرص نہیں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا, طالبین دنیا کی ندامت, طالبین دنیا کی ندامت, جو وہ پھر قارون کے خزانے کو دیکھ کر جو کہتے تھے نا کیا خزانہ ہے ہمیں بھی مل جائے, جب انہوں نے یہ عذاب دیکھا تو وَأَصْبَحَ الَّذِينَ, ہو گئے وہ جنہوں نے تمنوا مکانہ بالامس, جنہوں نے تمنا کی تھی اس جیسا ہونے کی گزشتہ کل,
जिन्होंने उस जैसा होने की तमन्ना की थी गुज़िश्ता कल, यक़ूलूना एक दूसरे से कहने लगे, यक़ूलूना एक दूसरे से कहने लगे, वही का अन्नल्लाह, वही ये कलमे नदामत है, और का अन्ना बमाने अन्ना के, वही कलमे नदामत है और का अन्ना बमाने अन्ना के है। तो माना है नादिम होकर कहने लगे, नादिम होकर कहने लगे, यकीनन अल्लाह कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, व यक़दिरु और कम करता है जिसके लिए चाहता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना, अगर न होता अल्लाह का हम पर एहसान, लखसफ़ा बिना, तो अल्लाह हमें भी धंसा देता। वही का अन्नहु, और नादिम होकर कहने लगे कि काफिर लोग तो कभी कामयाब नहीं होते, काफिर लोग कामयाब नहीं होते। यानी वही जो दुनिया की तमन्ना करने वाले थे, अब जब उन्होंने आज़ाब देखा तो बाद में कहने लगे एक दूसरे को कि भाई ये रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। यानी दौलत और पैसे का मिल जाना कामयाबी की निशानी नहीं है, ये तो आजमाइश के लिए दौलत देकर अल्लाह आजमा रहा होता है। फिर कहा हलाकत थी इसके लिए कि ईमान न लाया, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें बचा दिया और जिंदा धंसाया नहीं है। तिलका दारुल आखिरतु, और ये आखिरत का घर, नजअलुहा लिल्लज़ीना, हम खास कर देते हैं उन लोगों के लिए, हमने खास किया है उन लोगों के लिए, ला युरीदून उलुवन फिल अर्ज़, जो नहीं चाहते ज़मीन में बढ़ाई, यानी ज़मीन में सरकशी नहीं चाहते, वला फसादन, और न ज़मीन में फसाद करते हैं, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, बेहतरीन अंजाम तो परहेज़गारों के लिए। फरमाया आखिरत का घर हमने खास किया उन लोगों के लिए, लिल्लज़ीना के नीचे ये तारीज़ है फ़िरौन और क़ारून पर, ये तारीज़ है फ़िरौन और क़ारून पर। देखें फ़िरौन और क़ारून ने ज़मीन में फसाद किया ना, बढ़ाई किया और तकब्बुर किया। फ़िरौन ने भी ज़मीन पे तकब्बुर किया, अना रब्बुकुमुल आला, और फसाद किया, 20,000 बच्चों को नाहक कत्ल किया। इस तरह क़ारून ने भी ज़मीन पे तकब्बुर किया, बनी इसराइल के लोगों पे जुल्म किया और फसाद किया। तो ये इशारा है कि जो लोग ऐसे होते हैं हम उनको आखिरत का घर नहीं देते। उलूवन के नीचे नफसानी गुनाह, फसादन के नीचे ज़ाहिरी गुनाह, कि जो नफसानी गुनाहों से भी अपने आप को बचाते हैं, तो तकब्बुर नफसानी और बातिनी गुनाह, और जो ज़ाहिरी गुनाहों से भी अपने आप को बचाते हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, बस जो नेकी लेकर आए तो उसके लिए बेहतर होगा उस नेकी में से, उसके लिए बदला होगा। मिन्हा की ज़मीर हसना की तरफ है, जो नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए बदला नेकी में से होगा, और जो लेकर आएगा बुराई, फला युज्ज़ल लज़ीना आमिलु सय्यिआत, बस नहीं दिया जाएगा बदला उन लोगों को जिन्होंने बुरे काम किए, इल्ला मा कानू यामलून, मगर वो जो अमल करते थे। यानी बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला मिलेगा, नेकोकारों को उनके नेक अमाल का अजर मिलेगा। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, यकीनन तसल्ली ख़ातमुल अंबिया, तसल्ली ख़ातमुल अंबिया, यकीनन अल्लाह वो है जिसने फ़र्ज़ किया, ब्रैकेट में नाज़िल किया आप पर कुरान, लराद्दुका इला मआद, वो लौटाने वाला है आपको लौटने की जगह की तरफ, लौटाने वाला है आपको लौटने की जगह की तरफ। माद के नीचे वतन असली, वतन असली की तरफ, यानी मक्का की तरफ अल्लाह आपको फातिहाना अंदाज में लौटाएगा, यानी मक्का की तरफ अल्लाह आपको फातिहाना अंदाज में लौटाएगा। कुल रब्बी आलमु मन जाअ बिल हुदा, फरमा दीजिए मेरा रब खूब जानता है जो लाया हिदायत को और जो खुली गुमराही में है। देखिए इस आयत में ये फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, आप चूंकि खुशदिली से नहीं जा रहे थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने जुल्म किया, आपको वहाँ रहने नहीं देते थे, सहाबा पे जुल्म और सितम हुआ, तो आप मक्का को जब देख रहे थे तो आप परेशान थे, गमगीन थे, मक्का आपको याद आ रहा था।
اور آپ ان کی در و دیوار کو دیکھ کر آپ نے کہا بھی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اسی جگہ کی طرف ہم آپ کو دوبارہ لوٹائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے پھر اسی مکہ کی طرف سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ انداز میں 8000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ اللہ نے آپ کو مکہ میں دوبارہ لوٹا دیا. اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، پھر ایسے داخل ہوئے کہ دین میں فوجیں داخل ہونا شروع ہو، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے. اور فتح مکہ کے بعد فتوحات کا اور اسلام کا دروازہ کھل گیا. تو اللہ یہی فرما رہے یقیناً جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو لوٹانے والا ہے آپ کے لوٹنے کی جگہ کی طرف، یعنی مکہ کی طرف جو وطن اصلی ہے. آپ کو اللہ لوٹائے گا اور پھر اللہ نے آپ کو لوٹا دیا. وما كنت ترجو ان يلقى، اور اے مخاطب کہ امید رکھتے ہو نازل کیے جائے گا آپ کی طرف کتاب، آپ کی طرف جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے نہیں الا رحمۃ من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر یہ تیرے رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہے. اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی، ان یلقى ینزل، اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. رحمتن سے پہلے القاہ رحمۃ من ربک، اللہ نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ نہ ہو جائیے کافروں کے مددگار، بس آپ نہ ہو جائیے کافروں کے مددگار. فرائض خاتم الانبیاء، فرائض خاتم الانبیاء، فریضہ نمبر 1. تو جب اللہ نے آپ پر احسان کیا، قرآن آپ پر اتارا، یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی اللہ چاہتا کسی اور کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے. تو لہٰذا آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے آپ کافروں کے مددگار، ان کے ساتھ سپورٹ نہ کریں، ایمان والوں کے ساتھ رہیں. تو یہ خطاب حضور کو ہے ان آیات میں، لیکن مراد تو امت ہے. تو خطاب حضور کو ہے آپ نہ کریں. حضور تو کبھی کافروں کی مدد نہیں کرتے تھے. اشارہ مسلمانوں کو ہے کہ تم کافروں کی کبھی مدد نہ کرو. دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کو خطاب کرتا ہے، اور جس سے تعلق نہیں ہوتا اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے بات کرے. انسان مجرم سے بات نہیں کرتا، اس کو لائق ہی نہیں سمجھتا، کہتا بھائی تیرے سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اپنا چہرہ ہٹا. تو مخاطب اس کو کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. سنانا دوسرے کو چاہتا ہے، سنانا دوسرے کو ہوتا ہے، خطاب ایک سے ہوتا ہے. یہاں خطاب آپ کو ہے لیکن مراد مسلمانوں کو ہے کہ تم کافروں کے مددگار نہ بنو. ولا یصدنک، نمبر 2، اور نہ ہرگز کافر روکیں آپ کو عن آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے آپ کو نہ روکیں. بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ نازل کی گئی آپ کی طرف. اور نہ ہرگز وہ کافر روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کی کہ وہ نازل کی گئی آپ کی طرف. یعنی آپ اللہ کے احکامات کو بیان کرو، اللہ کے احکامات کو آپ بیان کرو، کسی کا خوف اور ڈر نہ ہو. امت کو حکم ہے شریعت کے احکامات کی تبلیغ کا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، نمبر 3، اور بلائیں اپنے رب کی طرف. وَلَا تَكُونَنَّ، نمبر 4، اور مت ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے. تو پیغمبر تو کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ مخاطب کیا ایمان والوں کو کبھی شرک نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا، توحید میں زندگی گزارنا. اور مشرکین کو بھی یہاں توحید کی دعوت دی گئی. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نمبر 5، فریضہ نمبر 5، اور آپ مت پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی. بریکٹ میں محل فنا ہے، ہر چیز محل فنا ہے، ہر چیز پر موت ہے، ہلاکت ہے. الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کی، سوائے اللہ کی ذات کی. چہرہ ہے مراد ذات، ذکر الجز ارادت الکل مجاز مرسل ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے ہے فیصلے. بریکٹ میں تکوینی اور تشریعی، تکوینی اور تشریعی فیصلے اللہ کے لیے ہے. جو اللہ تکوینی حکم دے جس چیز کو پیدا کرنا ہے، اور تشریعی جو اللہ حکم دے جس چیز کو حلال اور حرام کرنا ہے، یہ سب اختیارات اللہ کی طرف ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. بریکٹ میں حساب و کتاب کے لیے.
लौटाए जाओगे हिसाबो किताब के लिए, तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल और एहसान था कि अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर मुकम्मल हो गई।